أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حيا
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ جو آیات کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ مریم کی آیت نمبر 17 سے 22 تک، یہ 6 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورۃ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، پس اس نے اپنے اور ان کے درمیان یعنی اپنی فیملی کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا۔ تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا محض ایک الچی ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا میرے کوئی غلام کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ اس نے یعنی فرشتہ نے کہا کہ اے مریم جو تو کہہ رہی ہے بات اسی طرح ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا بھی کریں گے اور اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بھی بنائیں گے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین کرام، یہی جو مضمون ہے سورۃ آل عمران میں بھی ملتا ہے اور آیات نمبر 43 سے 50 تک۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سورۃ مریم کی آیت نمبر 17 کے متعلق اپنی کتاب 7 بچن روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 307 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں مریم کا نام بھی ایک واقعہ پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جب مریم کا لڑکا عیسیٰ پیدا ہوا تو وہ اپنے اہل و عیال سے دور تھی، اور مریم وطن سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرما کر کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یعنی مریم کو کتاب میں یاد کر جب کہ وہ اپنے اہل سے ایک شرقی مکان میں دور پڑی ہوئی تھی۔ سو خدا نے مریم کے لفظ کی وجہ تسمیہ یہ قرار دی کہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت اپنے لوگوں سے دور و مہجور تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا لڑکا عیسیٰ قوم سے قطع کیا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کشمیر میں جا کر وفات پائی، اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔ سامعین کرام، آج کا جو خاکسار کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 160 اور خاکسار کے آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ عبدالغفار جمبا کے حلفیہ دعویٰ پر جناب اکرم محمود صاحب کے تحقیقی تجزیہ کی حقیقت۔ جناب اکرم محمود صاحب اس عاجز کو 4 جولائی 2025 کو ایک خط لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اس عاجز کو مخاطب کر کے محترمی عبدالغفار جمبا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ باخیر و عافیت ہوں گے۔ طویل عرصہ سے کوئی رابطہ نہیں، میں نے کئی دفعہ ٹرائی کیا لیکن غالباً آپ کا نمبر تبدیل ہو چکا ہے۔ مناسب سمجھیں تو اپنے تازہ واٹس ایپ نمبر سے آگاہ فرما دیں، میں یہ نمبر کسی کو نہیں دوں گا۔ ایک استفسار پیش کر رہا ہوں، پلیز کسی تمہید یا طوالت کے بغیر مختصر اور ٹو دا پوائنٹ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ آگے جناب اکرم محمود صاحب لکھتے ہیں
کیا آپ موقت بعذاب قسم اٹھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو واضح اور دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ آپ وہی موعود ذکی غلام ہیں جس کا مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی 20 فروری 1886 میں وعدہ کیا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وسلام، خاک سر اکرم محمود، 4 جولائی 2025۔ یہاں پر انہوں نے کوئی ڈیٹس غلط لکھ دی ہیں، 2025 کی بجائے 2024 لکھا ہوا ہے ان کی خط میں۔ بہرحال وہ لکھنا ہم بھول گئے ہیں، سن 2024 تو بدل چکا ہے، 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور 2025 کا بھی اب جو مہینہ ساتواں شروع ہو چکا ہے۔ سامعین کرام اور جناب اکرم محمود صاحب کو میں نے ان کی اس ای میل کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ خاکسار کا ایک مضمون نمبر ہے 73، اور اس کا عنوان اس طرح ہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت۔ یہ مضمون خاکسار نے 30 ستمبر 2012 کو لکھا تھا، اور اس مضمون کے صفحہ نمبر 32 پر یعنی 32 پر خاکسار نے یہ جو جس حلف کا جناب اکرم محمود صاحب اس عاجز سے تقاضا کر رہے ہیں نا، تو میں نے 30 ستمبر 2012 کو یہ حلف اپنے اس مضمون میں لکھا ہوا ہے، سائن کی ہوئی ہے، اٹھایا ہوا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 32 پر جب میں اپنا حلف یا بیان لکھتا ہوں نا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے روحانی ماں یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کا اپنے دعویٰ کے حوالے سے جو آپ کا حلفیہ بیان تھا وہ بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے اپنے مضمون نمبر 73 پر، صفحہ نمبر 32 پر۔ حضرت مہدی و مسیح موعود صاحب اپنے دعویٰ کی صداقت کے حق میں حلفیہ بیان اس طرح لکھتے ہیں۔ یہ جو ملفوظات جلد 1 صفحہ 327 پر حضور صاحب کا یہ حلفیہ بیان ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا الراکم مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ و ایدہ، 17 اگست 1899۔ یہ تو حضور صاحب کا اپنا حلفی بیان ہے۔ اس کے بعد خاکسار اپنا حلفیہ بیان درج کرتا ہے۔ یہ 30 ستمبر 2012 کی باتیں ہیں۔ خاکسار کا مضمون نمبر ہے 73، اور جس کا عنوان ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت۔ سامعین وہاں پر پڑھ سکتے ہیں اس خاکسار کے حلفیہ بیان کو بھی۔ میں یہاں پر اپنا حلفیہ بیان اس طرح درج کرتا ہوں کہ خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ میں وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود صاحب کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی، اور میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا الراکم عبد الغفار جنبہ عفا اللہ عنہ ایادو، مورخہ 30 ستمبر 2012۔ تو سامعین کرام، میں نے یہ جو خاکسار کے مضمون نمبر 73 کا پیج نمبر 32 ہے نا، میں نے اسی طرح وہاں سے اٹھا کر جناب اکرم محمود صاحب کا یہ جو ای میل تھی جس میں انہوں نے اس سازش سے حلف اٹھانے کے لیے کہا تھا، میں نے ان کی طرف میل کر دیا تھا۔ تو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ کا یہ پیج مجھے مل گیا ہے، لیکن بعد میں جناب اکرم محمود صاحب خاکسار کے اس حلفیہ بیان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے نکتہ چینی کی ہے، سامعین کرام الغلام.com پر نیوز نمبر 203 پر جناب اکرم محمود صاحب نے خاکسار کے حلفیہ بیان پر جو نکتہ چینی کی ہوئی ہے وہ وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی خاکسار کے پاس جناب اکرم محمود صاحب کا یہ جو تنقیدی وہ لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں محترم عبد الغفار جنبہ کے حلفیہ دعوے
کا تحقیقی جائزہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں سامعین کو بھی دکھا رہا ہوں اور اکرم محمود صاحب بھی دیکھ لیں گے، تو یہ دونوں پیج ہیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اکرم محمود صاحب خاکسار کے جو حلفیہ بیان ہے اس کے متعلق کیا تنقید کرتے ہیں، تو اس حوالے سے سنیے۔ وہ لکھتے ہیں تحقیق کرنے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو تفہیم عطا فرمائی اس کے مطابق کوئی اور نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا بیٹا بشیر اول ذکی غلام ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے اپنے معمول پر واضح کر دیا، یعنی یہ اکرم محمود صاحب لکھتے ہیں، جب خدا تعالیٰ نے اپنے معمول پر واضح کر دیا کہ بشیر اول ہی ذکی غلام ہے، اور خدا تعالیٰ کے اس معمول نے یہ تفہیم خاص و عام پر واضح کر دی، تو پھر اس کے بعد کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ موعود ذکی غلام ہے معمور من اللہ کو اور خدا ون تعالیٰ کو بھی جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو یہ انہوں نے مطلب کہ تنقید کی ہے۔ میں آگے چھوڑتا ہوں، باقی سامعین ان کا یہ جو مضمون ہے 2003 نیوز جو ہے الغلام.com پر ساری پڑھ لینا۔ تو میں اس حوالے سے سامعین کرام جناب اکرم محمود صاحب نے یہ جو تنقید کی ہے نا میرے حلفیہ بیان پر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی قسم کا بالکل میں امام مہدی علیہ السلام کا حلفیہ بیان بھی اپنے بیان سے پہلے درج کر چکا ہوں۔ تو اکرم محمود صاحب کو چاہیے کہ آپ کو پھر چاہیے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے جو حلفیہ بیان دیا اس پر بھی پھر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، جس طرح آپ میرے بیان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہ بہرحال میں اکرم محمود سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ تقویٰ سے کام لیں، یہ مخالفت برائے مخالفت، تنقید برائے تنقید یہ چھوڑ دیں، اللہ کی ناراضگی نہ لیں، اللہ سے علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے علم حاصل کریں، اور تقویٰ کے ساتھ یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اکرم محمود صاحب اپنے وجود میں تقویٰ پیدا فرمائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، یعنی ایسا اللہ کا بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ علم بھی دیتا ہے، اور سب چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے اندر کوئی اشکالات ہوتے ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں علم کے حوالے سے یا سمجھ کے حوالے سے، اللہ دور فرما دیتا ہے۔ تو پہلے تو میں جناب اکرم محمود صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ خاکسار نے جو گزشتہ خطبہ جمعہ ہے جو میرا، اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے اس 2 صفحے کا جو آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے 2001 غالباً نیوز نمبر 2001 ہے الغلام.com پر میں نے وہ آن بھی کیا ہوا ہے۔ آپ وہاں پہ لکھتے ہیں اس میں کہ ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے۔ تو خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی یہ جو بے بنیاد دعویٰ ہے اس کو رد کر دیا، اس کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا اس کو دلیل کے ساتھ، بھی کوئی حقیقت نہیں اس سے۔ تو اور امید ہے کہ اکرم محمود نے میرا خطبہ جمعہ سنا ہوگا اور آپ باقی سامعین نے بھی سن لیا ہوگا۔ تو مطلب کہ کچھ اکرم محمود صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا علم ہی کچھ نہیں ہے، اگرچہ آپ ایک عالم کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن میرے خیال سے آپ کو موقع نہیں ملا بڑی، حالانکہ آپ کی میری بحث جو ہے 2014 سے شروع ہے، آپ کو چاہیے تھا بڑی تفصیل کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی یہ جو پیش گوئی ہے اس کا مطالعہ کرتے، تقویٰ کے ساتھ کرتے اور بڑی گہرائی سے کرتے، اور میری جو مضامین ہیں جو میرے موقف ہے اس کو بھی پڑھتے، اور اب تک مجھے یقین تھا اگر تقویٰ کے ساتھ آپ یہ کام کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو بھی دور کرتا، آپ پر کھول دیتا۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ جو ہے اس میں نے اکرم محمود صاحب کا یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ ذکی غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب وفات پا چکا ہے، اس کا تردید کر دی، جھٹلا دیا۔ یہ میرے کہنے سے یہ باتیں نہیں جھٹلائی جا سکتی، میں نے مرزا غلام احمد صاحب کی الہامی بشارتوں کے ساتھ جناب اکرم محمود صاحب کی اس دعویٰ کو کہ ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے میں نے جھٹلایا۔ تو آپ لوگوں کو پہلے چاہیے کہ اگر آپ اس بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں یا میرے دعوے کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو پہلے مرزا غلام صاحب کو پھر جھٹلا دیں، یعنی مرزا غلام صاحب کو جھٹلا کے پھر اس کے بعد میری جھٹلانے کا آپ کو پھر موقع ملے گا تو پھر جھٹلا دینا، لیکن پہلے میرے دعوے کو جھٹلانے سے پہلے آپ کو امام مہدی مرزا غلام صاحب کو جھٹلانا پڑے گا۔ تو میں نے وہاں پر ایک
اکثر اکرم محمود صاحب نے سب اشتہار میں جو حوالے مرزا غلام صاحب نے لکھے ہوئے ہیں، جب بشیر اول فوت ہو گیا تھا اس کے بعد سب اشتہار نامی ایک اشتہار شائع کیا تھا. چونکہ وہ سبز رنگ کے اوراق پر شائع کیا تھا، اس لیے پھر وہ جو اس اشتہار کا نام ہی پڑ گیا سب اشتہار. اس میں بشیر اول کے حوالے سے مرزا غلام صاحب نے باتیں کی، بتایا. تو کیونکہ شروع میں جب بشیر اول پیدا ہوا تو مرزا غلام صاحب نے اس پیدا شدہ بچہ جو تھا بشیر اول، اس کے متعلق فرما دیا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ مولود مسعود ہوگا وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت وضاحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن کافی حد تک کھول کے بتا دیا کہ یہی وہ موعود مسلح یا پسر موعود ہے، جبکہ وہ نہیں تھا. تو وہ 15 مہینے کے بعد جو فوت ہو گیا تو بڑا اطلاع پیدا ہو گیا. مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر بھی اطلاع آ گیا، آپ کے لیے بھی آ گیا. باہر اس کے بعد پھر حضور صاحب نے پھر ایک اشتہار لکھا، تو اس کا چونکہ وہ سبز رنگ کے اوراق پر شائع ہوا تھا، اس کا نام ہی سبز اشتہار پڑ گیا. تو وہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب کے 2 حوالے ہیں جن کا خاکسار نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے مضامین میں ذکر کیا ہوا ہے. انہوں جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہوا ہے اس کے متعلق ہی میں نے بہت سارا لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام صاحب دیکھیں نا، ان میں بھی فرماتے ہیں. وہ 2 حوالے جو ہیں اس وقت غالباً 2002 ہے نیوز نمبر، وہاں پر سب اشتہار کے وہ 2 حوالوں کو میں نے ذکر کیا ہوا ہے. باقی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے. سمپل سی بات بتاتے ہو کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں ان حوالوں میں بھی 2 لڑکے خدا تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا، جبکہ وہ 2 لڑکے تو ہے ہی نہیں، وہ جسمانی لڑکے تو 2 ہے ہی نہیں. سمپل سی میں بات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی میں فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ایک کے متعلق تو فرما دیا لڑکے کے متعلق وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق نہ اس اسلامی پیشگوئی میں نہ بعد میں آپ علیہ السلام کی وفات تک اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے بارے میں کچھ بتایا آپ کو. یہ کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، کیا تیری جسمانی نسل میں پیدا کروں گا یا آپ کی تیری روحانی اولاد میں پیدا کروں گا. اللہ نے ہر چیز سے اپنے ملہم کو لا علم رکھا. تو حضور صاحب سب اشتہار میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 لڑکوں کی بشارت دی، حالانکہ وہ 2 ذکی غلام آپ کا تو جسمانی لڑکا ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کا روحانی فرزند ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا. تو بعض یہ شروع کی باتیں ہیں. 1888 میں جب سب اشتہار غالباً شائع ہوا تھا اس وقت میرا صاحب نے لکھا تھا. تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں 2 لڑکے، اور پھر وہاں پر کچھ یہ باتیں بھی لکھتے ہیں کہ پہلا لڑکا بشیر اول مہمان کی طرف آیا اور چلا گیا، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا. آگے جو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگلی جو عبارت ہے وہ ساری مسلم موعود کے متعلق ہے، پسر موعود کے حوالے سے ہے. جو وہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے زوم میں ان حوالوں میں کہ وہ اگلا جو بیٹا پیدا ہوگا اس کے متعلق ہے، وہ مسلم موعود ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکرم محمود صاحب اور باقی دیگر جو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگاں سن لیں. دوسرے بشیر یعنی بشیر ثانی کی پیدائش اور اشتہار تکمیل تبلیغ جو ہے اس کے حاشیے میں مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام لکھتے ہیں واضح ہے کہ جب یہ دوسرا بشیر یا بشیر ثانی یعنی مسیح بشیر اول پیدا ہوا تو 12 جنوری 1899 کے دن، یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح السلام نے ایک اشتہار بعنوان تکمیل تبلیغ شائع کیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس اشتہار میں، یعنی سبز اشتہار کے بعد کی یہ باتیں ہیں، یعنی 12 جنوری 1899 کو وہ بچہ بھی پیدا ہوا اور یہ اشتہار تکمیل تبلیغ بھی شائع ہوا. مرزا غلام صاحب کیا لکھتے ہیں، آپ ہم لکھتے ہیں آج 12 جنوری 1899 میں بامطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے. سامعین کرام سنیں غور سے مرزا صاحب علیہ السلام کیا لکھتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی. مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے. دیکھیں نا وہ سبز اشتہار میں تو کہہ رہے تھے نا اگلی بار تو وہ لڑکا ہے جو مسلم موعود وغیرہ، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے 12 جنوری کو مرزا غلام صاحب اپنا اسٹیٹمنٹ پچھلا جو ہے اس سے ریٹریٹ ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رجوع فرما لیتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ یہی مسلم موعود ہے. ہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہی لڑکا مسلم موعود عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، یعنی مجھے نہیں پتا ابھی تک جب وہ پیدا ہوا تھا. آگے حضور صاحب لکھتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا
اور اگر ابھی اس مود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ۔ تو دیکھیں اکرم محمود صاحب اور باقی احمدی جو حضرات ہیں، مبلغین ہیں، ان کے مولوی ہیں، عام لوگ جو ہیں، ارباب و اختیار، سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اشتہار میں حوالہ پڑھ دیا ہے۔ مرزا غلام صاحب نے جب مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے تھے، ان کو نہیں مسلم موت کہا، نہیں کہا کہ بھی اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کو خدا تعالیٰ انکشاف کر دے گا مجھ پر، نہیں تو دوسرے وقت میں وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ بہرحال مرزا غلام صاحب ساری زندگی اپنے وفات تک اس بات پر قائم رہا ہے کہ یہ جسمانی لڑکا ہے وہ میرا، جبکہ وہ تو روحانی فرزند ہے، وہ تو مرزا غلام صاحب کو نے دیے ہی نہیں۔ تو امید ہے اکرم محمود کی کو پتہ لگ گیا ہوگا، اور باقی جو قادیانی جماعت کے بطور خاص مولوی ہیں، ان کا جعلی خلیفہ ہے اور ارباب اختیار، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا بشیر الدین محمود کو مرزا غلام صاحب نے کبھی بھی مسلم موت نہیں فرمایا اپنی کتابوں میں۔ اس کے بعد مرزا بشیر احمد پیدا ہو گیا، مرزا شریف احمد، ان کے بھی تفاول کے طور پر نہ رکھے۔ پھر مرزا مبارک احمد 14 جون 1899 کو پیدا ہو گئے۔ اس کے متعلق مرزا غلام صاحب نے تریاق القلوب پڑھے، یعنی ڈھول بجا دیا، ایسے دھوم سے ببانگے دہل کہہ دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی بشارت اللہ نے مجھے 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں دی ہوئی ہے۔ میرے مضامین بھرے پڑے ہیں، خاص کر 91 92 یا اس قسم کے مضمون بہت سارے ہیں جہاں پر یہ میری تو بحث ہی یہاں پر چلتی رہتی ہے ان پیشگوئی کے حوالے سے نا۔ تو وہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے کا نام بھی مبارک احمد رکھا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے شروع میں ان کو پر الہام نازل ہوا تھا، 3 کو 4 کرنے والا مبارک، یہ ان کو ہوا تھا، اور پھر مفصل الہامی پیشگوئی میں بھی اللہ نے اس کی ایک صفت بیان فرما دی، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس نشانی کے تحت پھر مبارک احمد کا نام بھی انہوں نے مبارک احمد رکھا، 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اس الہام کی مناسبت سے۔ اور پھر اسی بچے کو پھر پیش کوئی مسلم موت جو تھی 20 فروری 1886 کو آپ پر نازل ہوئی تھی، اس کا مصداق قرار دیا۔ تریاق القلوب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں بانگ بلند اپنے مضامین میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو سامعین کرام، اب ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، جناب اکرم محمود صاحب نے بھی اپنے اس مضمون میں جو 2003 جو ہے میں نے شائع کیا ان کا، جس کا عنوان ہے محترم عبدالغفار جمبا کے الفیہ دعوے کا تحقیقی جائزہ، اس میں اکرم محمود صاحب بھی لکھتے ہیں مرزا غلام صاحب کا یہ بیان، میں وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 467 یعنی 467 حاشیہ۔ اس صفحہ پر مرزا صاحب لکھتے ہیں، بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ عبارتیں پس متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موت کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ سامعین کرام، یہ جو بات مرزا صاحب نے لکھی ہے نا، اس لیے لکھی ہے کہ ان کو علم ہی نہیں اللہ نے دیا۔ پیش گوئی موت ذکی غلام مسیح الزماں، پیش گوئی موت نشان رحمت، یا مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں پیش گوئی مسلم موت جو نازل ہوئی چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد صاحب پر، اس کا علم اللہ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا۔ نہ دینے کی وجہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بعض کو کوئی نبی ہوتا ہے، امتی نبی ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے، اس کی امت کی جب آزمائش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس قسم کے پھر نا بعض اوقات الہام جو ہوتے ہیں کسی مولم پر نازل ہوتے ہیں، ان کی تفسیر جو ہے وہ اللہ نہیں کھولتا، مبہم رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو اسی واسطے پیش گوئی مسلم موت جو ہے مرزا صاحب پر نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ہی نہیں دیا مرزا غلام صاحب کو، تو وہ اپنے اس وجود کو، وہ ذکی غلام کو، مسلم موت کو یا موت نشانی رحمت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، وہ سمجھتے رہے کہ کوئی لڑکا میرا، جبکہ وہ تو لڑکا ہے ہی نہیں، جسمانی لڑکے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، کیونکہ جسمانی لڑکے کے طور پر دینا یا روحانی فرزند کے طور پر دینا اللہ کا کام تھا نا، اللہ نے فیصلہ کرنا تھا۔ تو وہ تو 6-7 نمبر 7 کے بعد پیدا ہونا ہے جماعتی احمدیان میں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں۔ تو مرزا صاحب یہ جو فرماتے ہیں نا، بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ اب
عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں اور مسلم موت کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. یہ بات درست نہیں ہے، میرے آقا تھے وہ، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے درست نہیں وہ فرما رہا ہے یا لکھ رہا ہے کہ ان کو علم نہیں اللہ نے دیا. اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں پیشگوئی مسلم موت، پیشگوئی موت ذکی غلام مسیح الزماں یا پیشگوئی موت نشان رحمت کا آغاز پیشگوئی کے پہلے الہامی فکرے سے یہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. اسی سے شروع ہوتی ہے نا پیشگوئی مسلم موت. تو یہ رحمت کا نشان کیا ہے؟ تو دیکھیں نا کہ یہ جو ذکی غلام یا موت نشان رحمت جو مرزا غلام سے پیشگوئی نازل ہوئی تھی، یہ وہی مسیح عیسیٰ بن مریم جو موسی مریم کو بخشا گیا تھا ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا یہ ذیل ہے، اس کی کاپی ہے جو امت محمدیہ میں 15ویں صدی ہجری کے سر پر جس نے نازل ہونا تھا. تو چونکہ سورۃ مریم ابھی میں نے پڑھ کر سنائی ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ وہ آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے اس ذکی غلام کے متعلق وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. پیش ہوئی مسلم موت میں بھی یہی چیزیں ملتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ جو لفظ میں نے پڑھے ہیں تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں. اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. دیکھیں جی وہ ایک نشان رحمت تھا موسی ذکی غلام. اللہ فرما رہا ہے وَرَحْمَةً مِنَّا. تو جو چلہ ہوشیارپور میں پیش گوئی نازل فرمائی اللہ نے محمدی مریم پر، اس کا آغاز یہ اس الہامی فکرے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو پیش گوئی مسلم موت، پیش گوئی موت نشان رحمت، پیش گوئی موت ذکی غلام مسیح الزماں تو اپنے پہلے فکرے سے شروع ہو جاتی ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو میرے آقا کا یہ فرمانا کہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ عبارتیں پسے متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موت کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. میں نے بڑے مضامین میں اس بات کو تفصیل سے اس پیش گوئی کو ہائی لائٹ کیا ہوا، کھولا ہوا اس کے متعلق کہ اس کے کیا کیا مطلب کہ کیا کیا حصے ہیں، ان حصوں میں اللہ نے کیا کیا ہم کو بتایا ہوا ہے. بڑی تفصیل کی باتیں ہیں، بہرحال میرے مضامین میں سامعین پڑھ سکتے ہیں. تو میں سامعین کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موت کے حق میں جو پیش گوئی ہے اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. میں نے دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اصل میں پیش گوئی مسلم موت تو پہلے فکر سے شروع ہو جاتی ہے. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. اور سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ موسی ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ہم اسے اپنی رحمت کا نشان بنائیں گے. تو یہاں پر بھی پہلے فکرے سے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا میں تجھے ایک رحمت کا نشان، یعنی محمدی مریم کو مخاطب کرتے ہوئے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ رحمت کا نشان ہی تو تھا ذکی غلام موسی سلسلے کا. اس سے محمدی سلسلے کا وہ جو ذکی غلام مرزا غلام سے ان کو بخشا گیا وہ بھی موت نشان رحمت تھا. تو یہ اس طرح پیش کی مسلم موت جو ہے پہلے فکرے سے شروع ہو جاتی ہے. امید ہے اسلامی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور میرے آقا کو ان باتوں کو اللہ نے اس پیشگوئی کا علم ہی نہیں دیا. بار بار میں کہا کرتا ہوں اللہ نے نہیں علم دیا، اس لیے نہیں دیا کہ اللہ نے بعد کے زمانہ میں مرزا غلام صاحب کے جو پیروکار ہیں ان کے اور مرزا غلام صاحب کو اولاد کی آزمائش کرنی تھی. اللہ نے نہیں علم دیا، مولنا اپنے علم کے مطابق باتیں کرتا رہا کہ یہ ایسے ہے، یہ میرے لڑکے ہیں، کب کچھ جو بھی وہ تفسیریں کرتا رہا. تو اس کے مطابق اللہ نے اس کو اس کی حقیقت سے لا علم رکھا اس پیشگوئی کی. اور پھر یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ موت ذکی غلام، وہ موت نشان رحمت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور اجتماعی لڑکا نہیں دیا. اس کا ثبوت میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ 1881 سے لے کر 6/7 نومبر 1907 تک الہامی بشارتیں اسی ذکی غلام اس کے دیگر صفاتوں کے نام دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی. 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں آخری لڑکا، ان کے قول چوتھا لڑکا مرزا مبارکم پیدا ہو. اس کے بعد رینا اولاد کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ نے. 8 الہامی بشارتیں بعد میں نازل ہوتی ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی کے ناموں کے ساتھ.
یار میری احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو یہ فہم نہیں ہے اس بات کا، وہ سوچتے نہیں بھی کیا عبدالغفار جمعہ بتا رہا ہے. اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے، الہامی بشارتیں باقی مرزا صاحب پر نازل ہوئی، انہوں نے چھپائی نہیں، شائع کر دی. اگر وہ موجود ہیں، جماعت مجھے قادیان کا تذکرہ ہے، وہاں سے میں نے لکھی ہوئی 160 جو ہے نیوز نمبر ہے، وہاں پر دیکھیں وہاں پہ. تو یہ ذکی غلام تو اللہ نے بطور اسماعیل لڑکا مرزا غلام سب کو نہیں دیا، وہ تو ایک روحانی فرزند ہے جس نے آئندہ 1 صدی ہجری کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سال پر جس کا نزول ہونا تھا. اس کے بعد میں ایک اور بات بتا دوں سامعین کرام کہ اس وقت مادی دنیا میں خاکسار کا وجود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وجود کا ہی قائم مقام ہے. خاکسار کا وجود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وجود سے کوئی الگ وجود نہیں ہے. اگرچہ خاکسار کی شکل و صورت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے مختلف ہے، لیکن دراصل خاکسار کی زبان سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی بول رہے ہیں. اس کی میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی ذہن جلد 3 صفحہ 316 317 پر فرماتے ہیں. آپ لوگوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کی تصویر تو دیکھی ہے، ہر احمدی کے گھر میں لگی ہوتی ہے. تو آپ لوگ مجھے یہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، میرے خطبات دیکھتے رہتے ہیں، میرے اپنا لیکچر سنتے ہیں اور میری تصویر بھی دیکھتے ہیں، لیکن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تصویر نہیں ملتی، کیونکہ وہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں. 1500 سال پہلے ان کی بعثت ہوئی تو اس وقت یہ موجود نہیں تھی، یہ ایجادات موجود نہیں تھیں. اس لیے ہم آسم کی جو تصویر ہے اس سے لا علم ہے ان کی کیسے شکل و صورت تھی. صحابہ نے ان کے شکل و صورت کے متعلق بیانات دیے ہوئے ہیں، روایتیں موجود ہیں، لیکن بہر جیسے مرزا غلام صاحب کو اس وقت احمدی حضرات جو دیکھتے ہیں اس طرح آسم کی تصویر نہیں ملتی. تو اس عجز کو بھی حضرت مرزا غلام صاحب کی تصویر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح اس عجز کو لوگ خطاب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میری تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، میں جو بات کرتا ہوں، خطبات دیتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، لوگ سنتے ہیں. ایسے مرزا غلام صاحب کو صرف تصویر ہی احمدیوں کو ملی ہے. وہ تصویر ان کی دیکھ سکتے ہیں، ان کی خطاب جیسا میں کر کے دے رہا ہوں اور لوگ دیکھتے ہیں مجھے، مرزا غلام صاحب کا خطاب ہمیں میسر نہیں. تو پتہ نہیں اس وقت ایجادات نہیں ہوئی تھیں تو بہرحال، لیکن آسم کی شکل تصویر بھی نہیں ہمیں ملتی. تو ان کی روایتیں ہیں، احادیث ہیں، وہ سارا وہی جو آپ سلسلہ پر نازل ہوئی تھی وہ ہم تک پہنچی ہے. تو یہ ضمنی سی بات میں بتائی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اس عاجز کی جو شکل و صورت ہے یا جو میں بول رہا ہوں، اصل مرزا غلام صاحب یہ اصل بول رہے ہیں. اور اس عجز کا شکل و صورت جو بھی ہے، شکل و صورت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں جو بول رہا ہوں اصل مرزا صاحب علیہ السلام بول رہے ہیں میرے منہ سے. اس کا ثبوت اس طرح ہے کہ میں نے حوالہ دے دیا ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ ممکن ہے، یہ غور سے سنیں احمدی حضرات، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متابع کے ذریعہ سے کسی زمانہ میں پورا کر دے وے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو. اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی. بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کہ اب ہمارا ہی روپ لے لیں اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا. تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا سختہ پرداختہ ہمارا سختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے. اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں. بس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موت میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موت ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موت ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موت کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے. ازالہ اوہام روحانی ذہن جلد 3 صفحہ 316 تا 317. لوگوں نے دیکھ لیا نا
کہ بالکل مرزا صاحب السلام نے خود وضاحت فرما دی ہے، اور یہ بھی فرما دی ہے کہ بعض حدیثوں سے پتہ ملتا ہے کہ یہ جو میرا دعویٰ ہے بعض حدیثوں کے مطابق نہیں ہے، ٹھہرتا صحیح۔ اور یہ بھی فرما دیا مرزا صاحب نے کہ ہو سکتا ہے کہ میری ماننے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی مسیح موعود کو یا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو بالکل پورا فرما دے، اور ایسے ہی ہوا۔ تو یہ عاجز مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں میں داخل ہے، مرزا غلام صاحب کو مانتا ہے، پیدائشی احمدی، میرے والدین پیدائشی احمدی وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، اور بطور خاص اکرم محمود صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اس وقت میں کر رہا ہوں، کہ جو لوگ اس وقت خاکسار کی تکذیب کر رہے ہیں، دراصل انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ وہ دراصل موعود امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تکذیب کر رہے ہیں، کیونکہ میرا وجود ان سے الگ نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو لوگوں، یاد رکھنا قیامت کے دن بھی گواہی دینا، میں یہی کہا کرتا تھا اس دنیا میں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طاقت پا کر میں کر رہا ہوں، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب سے روحانی طاقت پا کر میں کر رہا ہوں۔ اور یہ سمجھ لیں جو کچھ میں کرتا پھر رہا ہوں ایسا ہی ہے جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس خود کر رہے ہیں، یا سمجھ لیں کہ میرا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب خود کر رہی ہے یہ کام سارے۔ تو یہ سمجھ لیں، شروع میں بتا سکوں کہ شکل میری ذرا مختلف ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کی شکل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ تو لیکن یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں دراصل یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی کر رہے ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے ہیں، کیونکہ میں ان دونوں کے وجود سے میرا وجود کو الگ وجود نہیں، روحانی وجود کی میں بات کر رہا ہوں، شکل و صورت تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آخر پہ سامعین کرام، جناب اکرم محمود صاحب خاکسار کے الفیہ بیان پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ نیوز نمبر 203 میں وہ لکھتے ہیں، شروع میں پڑھ چکا ہوں، آخر پہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ جناب اکرم محمود صاحب لکھتے ہیں، جب خدا تعالیٰ نے اپنے معمور پر واضح کر دیا کہ بشیر اول ہی ذکی غلام ہے، اور خدا تعالیٰ کہ اس معمور نے یہ تفہیم خاص و عام پر واضح کر دی، تو پھر اس کے بعد کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ موعود ذکی غلام ہے، معمور من اللہ کو اور خدا تعالیٰ کو بھی جھٹلانے کے مترادف ہے۔ یہ دعویٰ ہے جناب اکرم محمود صاحب کا، ٹھیک ہے نا، شروع میں نے پڑھا ہے۔ اکرم محمود صاحب یہ بالکل آپ کو تو علم ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں، کیا ہم نے کیا کسی سے دشمنی کرنی ہے؟ آپ سے میں دیکھوں گا تقویٰ پہلے پیدا کریں ایک بات، اس کے بعد بڑے غور و فکر کے ساتھ پیشگوئی مسلم موت کے متعلق پڑھیں اور میرے مضامین پڑھیں، از سے نو شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جو میں باتیں کہتا ہوں یہ حقائق ہیں، اور قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کی الہامی بشارتیں ہیں، ان کے مطابق میں باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں بشیر اول آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بشیر اول کو اس کو مار رہے ہیں، 15 مہینے کے بعد فوت ہو گئے، کیا ہے؟ اکرم محمود صاحب آپ کا علم ہی نہیں ہے، آپ جانتے نہیں کچھ بھی۔ نیوز نمبر 160 الہامی بشارتیں، جن کا آغاز پہلی بشارت ہوتی ہے 1881 میں، انا نبشرک کا بے غلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی حسین غلام کے متعلق اللہ مفصل پیشگوئی نازل کرتا ہے چلا ہوشیارپور میں۔ پھر 404 غلام اپنا ملہم اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتا ہے، کسی لڑکے پہ لگا دیتا ہے، اللہ اس لڑکے کو فوت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کے نام پھر اس نے محتاط ہو کر تفاول کے طور پر نام رکھنے شروع کر دیے، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، تفاول کے طور پر نام رکھے، پیشگوئی نہیں لگائی ان پر۔ پھر چوتھا لڑکا جب ان کے بقول پیدا ہوا 14 جون 1899 کو، پیشگوئی مسلم موت کو بالکل اس پر لگا دیا۔ میرے مضمونوں میں حوالے تریاق القلوب میں بھرے پڑے ہیں۔ تو وہ بھی مسلم موت نہیں تھا، وہ بھی موعود ذکی غلام نہیں تھا، وہ 7 سال کا ہو گیا یا 8 سال کا ہو گیا، 16 ستمبر 1907 کو فوت کر لیا اللہ نے۔ اس کے بعد اس کی مسیل کی خبر دے دی، انا نبشرک کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک باد، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، جو آپ کے لیے بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا، ایسا کی عید کا آنا تیرے لیے مبارک۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے 6/7/1907 کو، صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبل ذریات طیبہ،
میں تو ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اکرم محمود صاحب آپ کا علم ہی کچھ نہیں ہے، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ اپنی آخرت کو بچائیں، میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا یہ جو کر رہے ہیں نا آپ کوششیں، آپ کو چاہیے اپنے علماء سے کہیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں امریکہ میں جو بھی سیٹ ہیں وہاں پر ان سے کہیں کہ غفار عبدالغفار جمعہ کے دعویٰ ہے، کیوں نہیں اس کا مقابلہ کر کے اس کو جھلاتے ہیں؟ اگر وہ جھوٹا ہے اپنے نام میں جعلی خلیفے کو کہیں کہ جناب آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جمبا صاحب وہ شیروں کی طرح کھڑا ہے میدان میں، وہ آج سے نہیں 2004 سے کھڑا ہوں میں، بلکہ 1993 سے کھڑا ہوں ان کے آگے، جعلی خلیفے بنے پھرتے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوں میں کہتا ہوں کہ دن رات صبح شام جس وقت کو چاہے میرا مخالف سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، بات کرنے کے لیے میں کیل میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے دروازے کھلے ہیں ہمہ وقت اپنے مخالفین کے لیے، فرینکفرٹ میں بات کرنا چاہیں تو میں وہاں پہ آنے کے لیے تیار ہوں، وہاں پہ آ جاؤں گا، وہاں پہ کر لیں، لندن میں آنا چاہیں بات کرنا چاہیں تو میں لندن میں آنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ ہمارا تو جلسہ سالانہ ہے اسی اگلے مہینے کے اگست میں ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ میں نے جانا، تو وہاں پر اگر قادیانی جماعت کے علماء سمجھتے ہیں یا ان کا جعلی خلیفہ سمجھتا ہے کہ میرا دعویٰ غلطی پر مبنی ہے یا بشیر الدین محمود ہی مجھ سے ہوتا، تو جناب آ جائیں میدان میں، وہاں پہ 2 دن میں ہمارا، یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے، 2 دن کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں وہاں پہ اگر مہینہ بھی میرے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو میں اپنا ٹائم نکالوں گا، میں 1 مہینہ بھی نکال لوں گا اور وہاں پہ لندن میں رہوں گا اور ان سے بات کرتا رہوں گا، اور ایک بات کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اکرم محمود صاحب آپ کو چاہیے، آپ کے پاس تو علم ہی نہیں نا، آپ کو پتہ نہیں مولویوں نے یا جعلی خلیفے نے آگے کیا ہوا ہے، آپ کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا بشیر اول اور ذکی غلام اور فوت ہو چکا ہے یا وہ تھا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں بطور لڑکا مرزا غلام صاحب کو۔ نیوز نمبر 160 بار بار میں حوالہ دیتا ہوں، پڑھیں، اس کی تو 6-7 نومبر 1907 تک اس کی بشارتیں ہوتی ہیں ذکی غلام کی، وہ بشیر اول کیسے ہو گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اپنا اکرم محمود صاحب سے کہ جناب مئو ذکی غلام یا مئو نشان احمد جسے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں مجھ سے مود کا لقب دیا تھا، وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، نہیں پیدا ہوا، یہ میری باتیں نہیں ہیں، مرزا غلام صاحب کے الہامات ہیں، ثبوت ہے وہ، اور قرآن اس کی تصدیقی مور لگاتا ہے اس پر جو میں کہتا ہوں۔ دوسری بات، جب وہ مود ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ حضرت مرزا غلام صاحب کی وحی کے مطابق اس مود ذکی غلام یعنی مجھ سے مود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جسمانی لڑکوں کو پیشگی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا ہوا ہے۔ اکرم محمود صاحب میں نے نہیں نکالا، یہ اللہ نکال رہا ہے، مانو، اگر آپ نے مرزا غلام صاحب پر آپ ایمان لائے ہیں، ان کو صادق مانتے ہیں، حکم عدل مانتے ہیں، تو مانو اس کی وحی کو بھی کہ اللہ نے نکال دیے، لیکن اللہ نے شروع میں نے کہا ہے کہ اللہ نے علم نہیں دیا پیشگی مسلم موت کا، لا علم رکھا اپنے ملم کو، کیونکہ اگر اللہ دے دیتا ہے علم تو پھر یہ جھوٹے دعوے پھر کون کرتا؟ یا اس پر جو تماشا جماعت میں قادیانی میں ہو چکا ہے پیشگی مسلم موت کے حوالے سے، یا جھوٹیاں خلافتیں قائم کر کے بیٹھے ہیں، خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ تماشے کون کرتا پھر؟ مرزا غلام صاحب تو اس کا بندوبست کر جاتے، اگر اللہ علم دے دیتا ہے اس پیشگوئی کا مرزا صاحب السلام کو، کوئی اس کا وہ لڑکا پھر دعویٰ نہ کرتا، لیکن اللہ نے نہیں علم دیا، اللہ چاہتا تھا کہ میں اس کی اولاد کو پھر میں نے آزمانا، اللہ کو تو اس کی مرزا صاحب السلام کی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے پتا تھا کہ اس بندے میرے برگزیدہ بندے کی اولاد نہیں پیدا ہو، کیا گند کھولنا ہے اس کی تعلیم میں، کیا کیا انہوں نے کرتوت کرنے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس کی جو تجدید ہے اس کا حلیہ بگاڑنا ہے، تو اللہ کو تو علم تھا، اللہ نے لا علم رکھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ تو 6-7 نومبر 1907 کے الہامی بشارتیں جو نازل ہوئی ہیں اس کے مطابق اس وقت وہی بشارتیں ہو رہی ہیں، بشیر پر وہ کیسے ہو گیا؟ اس حقیقت کے بعد جناب اکرم محمود صاحب تو ہمارے تنازع ہی ختم ہو گئے کہ ذکی غلام بشیر اول تھا یا بشیر ثانی تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا، وہ نہ وہ بشیر اول تھا، نہ وہ بشیر الدین محمود تھا، نہ وہ مرزا بشیر احمد تھا، نہ وہ مرزا شریف احمد تھا، نہ وہ مرزا مبارک احمد تھا، وہ تو روحانی فرزند ہے مرزا غلام صاحب کا، یعنی محمدی مریم کا۔ تو میں نے اکثر بتایا ہوا ہے کہ موسی سسے کی مریم کو جو ذکی غلام کی بشارت کی وہ ان کا جسمانی لڑکا تھا، اس کا نام اللہ نے
سورۃ آل عمران میں دیکھیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ روح اللہ رکھا ہوا ہے. تو یہ محمدی سلسلے میں جو محمدی مریم ہے اس کو ذکی غلام کی جو بشارت ملی وہ اس کا جسمانی لڑکا نہیں، اللہ نے بطور روحانی فرزند اس کو دیا. یہ فرق ڈال دیا موسی سلسلے اور محمدی سلسلے میں. اور پھر یہ بھی فرق ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسی سلسلے میں وہ خاتون تھی نیک پاک بت کی، لیکن محمدی سلسلے میں بطور مریم اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ مت کی انسان کو مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چنا. یہ فرق ڈال دیا اللہ نے تھوڑے تھوڑے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ نہ کوئی بشیر احمد اول تھا، نہ مرزا بشیر الدین محمود تھا ذکی غلام، نہ مرزا بشیر احمد تھا، نہ مرزا شریف احمد تھا، نہ مرزا مبارک احمد تھا. وہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند، یہ آج آپ لوگوں کے آگے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ مرزا غلام سے کو روحانی فرزند ہے. بلکہ جیسا کہ ابھی میں نے حوالہ پڑھایا اللہ عنہ کا، اصل میں وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگی کا مصداق وہی چلہ و شارپوں میں وہ موعود ذکی غلام جو محمدی مریم کو بخشا گیا وہی اس کا مصداق ہے. مرزا غلام احمد صاحب نے اپنا بھی مسیح موعود کا دعویٰ کر لیا اور میں نے ان کا حل بھی ابھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنوایا. لیکن یہ سب باتیں مرزا غلام صاحب نے کی لکھی لا علمی میں. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میں نے اپنے بندے کو کوئی علم نہیں دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حلف بھی انہوں نے اٹھا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اگنور کیا کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ میں نے بندے کو علم ہی نہیں دیا. وہ لا علمی میں یہ باتیں کہتا پھر رہا ہے. ہاں وہ امام مہدی کی جو پیشگوئی آنس میں بیان فرمائی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح. ایک روایت میں آنس فرماتے ہیں مسیح ہوگا اور ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ نزول مسیح میں عیسیٰ ابن مریم کو پیشگوئی وہ ہے، وہ جو چلہ ہوشیار پر منازل ہوا جس کی پیش خبری ملی تھی محمدی مریم کو، وہ اس کا مصداق ہے. درمیان میں جو مہدی ہے وہ مہدی علیہ السلام کی جو پیشگوئی ہے امت محمدیہ میں آنس میں بیان فرمائی اس کے مصداق تھے. وہ کسوف و خسوف جو معین رمضان کا مہینہ معین ایام وہ لگ گیا، ان کی صداقت پر گواہی دے دی، وہ تھے اس کے. اور پھر مجدد صدی چہاردہم تھے اور تمام نبیوں کے ذیل تھے. حقیقت الوحی کا حوالہ میں نے بارہا پڑھ کر سنایا سامعین کو، اور وہاں پر وہ نبیوں کے نام لکھتی ہیں. ایک شعر ہے ان کا، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. حقیقت الوحی میں وہ لکھتے ہیں میں عیسیٰ بھی ہوں، بالکل تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی محمد نے بیان فرمائی امت محمدیہ کے آگے، اس کا مصداق وہ چلہ و شارپوں میں جو انہیں ملنے والا جس کی بشارت ملی تھی محمدی مریم کو، موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان نعمت یا مسلم، وہ ہے اس کا مصداق جس کا اللہ تعالیٰ الہام سے آغاز کرتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اس لیے بعض اوقات ذہن میں ایم پی او میں آتا ہوگا کہ مرزا صاحب نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، جنبا صاحب تم بھی کر رہے ہو. تو میں نے مرزا غلام صاحب نے مسیح موعود کا جو دعویٰ کیا تھا اس کے متعلق بتا دیا کہ لا علمی کی باتیں ہیں. اور دیدہ درست انہوں نے سب کچھ نہیں کیا ہوا، وہ سمجھتے تھے واقعی کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، جبکہ وہ ان کا موعود ذکی غلام ہے، محمدی مریم تھی. وہ ان کو ذکی غلام مسیح عیسیٰ بن مریم وہ جو ملا تھا. یہ ایک شعر ہے ان کا الہامی شعر ہے، زید درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت ہے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ دوبارہ آتا ہے عیسیٰ، یہ ہے وہ نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو پیش ہوئی آسم نے امت محمدیہ کے آگے رکھی. اس کا مصداق مرزا غلام صاحب خود نہیں تھے، وہ تو محمدی مریم تھے. ان کی دعائیں سنی اللہ نے اور ان کو بشارت دی، ایسے ہی جیسے موسی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بشارت دی تھی، ایسی محمدی مریم کو بھی دی چلہ ہوشیارپور میں. تو امید ہے جناب اکرم محمود صاحب کو پتہ لگ گیا ہو گیا کہ یہ نہ بشیر اول تھے ذکی غلام، نہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، نہ مرزا بشیر احمد تھے، نہ مرزا شریف احمد تھے، نہ مرزا مبارک احمد تھے. کوئی بھی نہ تھا، یعنی کوئی بھی ان میں سے کوئی مسلم موعود نہیں تھا یا ذکی غلام نہیں تھا. اللہ نے بطور جسمانی لڑکا، اللہ نے مرزا غلام سے گھر میں وہ بطور جسمانی لڑکا ذکی غلام کو پیدا ہی نہیں کیا. امید ہے اکرم محمود صاحب بہت کچھ میں بتا چکا ہوں، میں دلائل دیتا ہوں. آپ سے یہی گزارش کروں گا بجائے کہ بحثیں میرے ساتھ کرنے کے لیے آپ بڑی تقوی کے ساتھ پیشگوئی مسلم موعود کا مطالعہ کریں.
مرزا غلام صاحب نے جو تفسیریں کی وہ بھی پڑھیں، میرے مضامین بھی پڑھیں، لیکن تقویٰ کے ساتھ پڑھیں، ضد میں نہ پڑھیں کہ میں نے مخالفت ہی کرنی ہے جنبا صاحب کی، نہیں، میری مخالفت سے آپ کو نہیں ملے گا، میں حق اور سچ کی باتیں کر رہا ہوں۔ جس شخص نے بھی مجھے جھٹلایا، یقیناً اس نے مرزا غلام احمد صاحب کو جھٹلا دیا، یقیناً اس نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صاحب کو جھٹلا دیا۔ اس وقت یہ عاجز جو بول رہا ہے، میں انہی کا روحانی وجود ہوں، ایک لحاظ سے انہی کا کام کرتا پھر رہا ہوں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں دراصل ایسے ہی میں سمجھتا ہوں اس کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں اور محمد مریم بھی کر رہی ہے سب کچھ۔ میں تو ایک درمیان میں ایک کل کے طور پر اللہ نے مجھے ایک احسان فرما دیا، ایک مجھ پر فضل کر دیا، اور یہ میرے نصیب میں باتیں ہو گئی، باقی میرے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید ہے اکرم محمود صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے وہ ذکی غلام بنایا، یہ خالی اہم دعویٰ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں جو بشیر الدین محمود دعویٰ کر کے بہ گیا پھر شاعر رگ کٹوا لی۔ میں اس کا قطعی علمی، الہامی اور معود قطعی ثبوت رکھتا ہوں، یہ میرے پاس ہے ڈیوائن تھیری۔ یہ ڈیوائن تھیری کیسے مجھ پر نازل ہوئی، تفصیل آپ دیکھیں ذکی غلام غلامی مسیح عظمیٰ، یہ میری کتاب جو ہے اس کا یہ جو مقدمہ ہے وہاں پہ دیکھیں، میں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور ویسے بھی بارہا میں اپنے خطبات اور لیکچر میں بتا چکا ہوں اور مضمونوں میں بتا چکا ہوں کہ کیسے یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ یہ جو ڈیوائن تھیری، پھر جب پہلے تو الہام فرمایا ڈیوائن تھیری کا ورچوئس گاڈ، پھر اس کے بعد جب انکشافات کیے مجھ پر، الہام مجھ پر نازل ہوئے اور بتایا کہ وہ نیکی کی ماہیت ہے کیا، جب میں نے لکھی تو لکھتے لکھتے وہ ساری چلہ ہوشیارپور میں جو وجود ملا تھا مرزا غلام صاحب کو ذکی غلام، اس کی جو مرکزی علمی قطعی الہامی معود نشانیاں اس میں آ گئی۔ اب دیکھو کوئی بندہ چلاکیوں سے تو نہیں یہ کام کر سکتا، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ تو جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بولہم آگے لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ یہ ساری نشانیاں لفظ بلفظ الہامی اس کتاب میں، اور نیکی کی ماہیت جو اللہ نے مجھے بتائی ہے اس میں ساری یہ آ گئی۔ میں اکرم محمود صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار، ایک بندہ جھوٹا ہو جیسے کہ آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں، تو اس کو علم و حکمت کی اللہ تعالیٰ باتیں بتائے، ایک ڈیوائن تھیری اس پر نازل فرمائے، ورچوئس گاڈ، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی انکشافات کی روشنی میں وہ بندہ لکھے، اور اس میں پیش ہوئی مسلمت کی مرکزی نشانیوں آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اکرم محمود؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جو جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا 1944 میں، اس کی تو اس نے اللہ نے شاعرت کاٹ دی، اس کو کیوں نہیں یہ چیزیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے، فہم دے، اور حقیقت کو ماننے کا جذبہ بھی آپ لوگوں میں پیدا فرما دے، اور تقویٰ آپ سب کے نصیب میں کر دے۔ مخالفتیں کرنے سے آپ کا کچھ نہیں آپ کو ملے گا، نہ آپ کی آخرت ٹھیک ہوگی۔ ایک صادق کو جھٹلا کر یا اس کی تکذیب کر کے لوگوں قوموں نے کچھ نہیں پایا اس آیت سے پہلے بھی، اب جو مجھے جھٹلا رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں پائیں گے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو سمجھ دے، فہم دے، اور آپ تقویٰ کے ساتھ کوشش کریں، دعا بھی کریں، اے اللہ ہمیں سمجھ دے۔ اگر عبدالغفار جنبا واقعی وہ موز ذکی غلام مسیح و زماں جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو بشارت دی تھی، اگر یہی بندہ ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے، دعویٰ بھی کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی قبولیت سے محروم نہ کرنا۔ ہم اس وقت تک نہ مریں اس دنیا سے جب تک ہم اس کے دعوے کو، اس کو قبول نہ کر لیں۔ یہ دعا کیا کریں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ اکرم محمود صاحب، امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے محترم عبدالغفار جنبا کے حلفیہ دعوے کا تحقیقی جائزہ، میں نے اس پہ بتا دیا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کے پاس تو علم بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ میرے حلفیہ دعوے پر بھی اعتراض کرتے پھر رہے ہیں، بے بنیاد باتیں، آپ کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ آپ پر رحم فرمایا۔ اکرم محمود صاحب، میرا آپ سے کوئی جھگڑا میرے آپ سے کیا ہے، یا میرا کی مخالفت آپ سے کیا ہے، بہر اللہ آپ کو سمجھ دے۔ تو سامعین کرام اور دیگر جو اکرم محمود صاحب سارے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اب اسی پہ میں اپنا آج کا لیکچر جو ہے، خاص طور کا آج کا لیکچر جو ہے 160 ہے،
اور اس کا عنوان ہے اس طرح کہ عبدالغفار جمبا کے حلفیت دعوے پر جناب اکرم محمود صاحب کی تحقیق کی تجزیہ کی حقیقت، اس کے متعلق میں نے روشنی ڈالی ہے آج اور بتایا ہے لوگوں کو بھی جناب اکرم محمود صاحب تو بالکل ہی علم ہی کو نہیں، ان کو یہ کیا ہوائی باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے۔ اسی لیے میں آج اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔